یعنی ان لوگوں کا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میل جول ایسا تھا جیسے مسلمانوں کا میل جول ہوتا تھا، جیسے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ کار تھا، اس طرح کا ان کا عشق ہوتا تھا، لیکن وہ ظاہری عشق ہوتا تھا۔ صحابہ تو دل سے عشق کرتے تھے، لیکن وہ لوگ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، نمازیں بھی ادا کرتے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے، لیکن کس وجہ سے؟ کہ ان مسلمانوں کے لیے کیا کرنا ہے اور ان کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آج کی پلاننگ کیا کی ہے۔ یعنی اس مجمع کے اندر ایک منافق ایک کافر آ کر لبادہ مسلمان کا اوڑھ کر بیٹھ جائے، وہ ہمارے دین کو جج کر رہا ہے، ہمارے دین کو نوٹ کر رہا ہے، اب ہمارے خلاف بار سازشیں ہو رہی ہیں، بار ہمارے مخالف لوگ ہیں، اگر وہ لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، ہماری محفلوں میں نہیں بیٹھیں گے، تو ان کو ہمارے بارے میں کم معاملات کا پتہ چلے گا، لیکن اگر ان سے کوئی بندہ اٹھ کر ہماری بارگاہ میں آ جائے اور وہ مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر کہے میں مسلمان ہوں، تو پھر ہم اسے ساتھ بٹھا لیتے ہیں، ساتھ کھلاتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں، ساتھ اٹھاتے ہیں، نمازیں بھی وہ پڑھتا ہے اور دیگر کام بھی کرتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے وہ مسلمان ہے، تو حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے، لعین ہے، مرتد ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ تو اس نیت سے آیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کیا کیا جائے، ان کے کس طرح عیب تلاش کیے جائیں، ان کو کس طرح شکست دی جائے، یہ چیزیں ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں۔ ہر دور کے اندر یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں، ہر دور کے اندر اسلام کے مخالف تحریک چلی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مخالفت چلی ہے وہاں جو ہے شہداء کو بھی پیدا فرمایا ہے، جو اپنی جانیں دے کر دین کو بچاتے ہیں، وہاں پر غازیوں کو بھی پیدا فرمایا ہے، جو ان کا دفاع کر کے زندہ ہو کر بتاتے ہیں کہ یہ دین عزت و شان والا ہے، یہ دین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ہی اعلیٰ مقام والا دین ہے، یہ دنیا کو باور کراتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا عشق کرتے، بڑی محبت کرتے، بڑا پیار کرتے، اور پیار کی انتہا یہ تھی کہ ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے رہتے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ان کے خواب میں تشریف لائے۔ ایک دن کیا ہوا، کفار یہود النصارہ کی طرف سے دو آدمیوں نے انتخاب کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مزار اقدس ہے اس کے قریب قریب جو ہے سرنگیں کھودی جائیں، کھدائی کی جائے، اور قریب جا کر روضہ انور سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کا جسم مبارک، جسم اطہر نکال کر اس کی تذلیل کی جائے، اس کی بے حرمتی کی جائے۔ اب انہوں نے کیا کیا، دو آدمیوں نے مدینہ کے اندر ڈیرے لگا لیے، وہاں وہ رہنے لگے، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان لوگوں کے سامنے شو ہو گئے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کے جماعت کے لوگ ہیں، اور وہ نمازیں پڑھتے، تسبیحات پڑھتے، اور رات کے اندھیرے میں وہ سرنگیں کھودتے تھے، وہ کھدائی کرتے تھے، پھر جو مٹی ہوتی تھی پھر وہ دور جا کر گرا دیتے تھے۔ اب کئی دن یہ سلسلہ جاری رہا، پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، سلطان مدینہ کے اندر دو بدبخت آ گئے ہیں جو زمین کی کھدائی کر رہے ہیں، جو میرے روضہ انور تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کو واصل جہنم کر دو۔
نور الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام مجھے خواب کے اندر ملا تو اسی وقت آنکھ میری کھل گئی اور میں زاروں قطار رونے لگا۔ یہ جذبہ ایمان دیکھیں، جو عشق رسول کے اندر معمور ہوتا ہے، جو عشق رسول کرتا ہے، اس سے پھر محبت رسول کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ پھر وہ رہ نہیں سکتا۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ملا کہ دو لوگ ہیں جو مجھے تکلیف دے رہے ہیں، انہیں جا کر واصل جہنم کر دو، نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ میں پہنچ گئے اور وہاں جا کر اعلان فرما دیا، اعلان فرمایا کہ آج یہاں پر شام میں اکٹھے ہو جاؤ۔ لوگ سارے جہاں کہیں تھے وہ اکٹھے ہونے لگے اور اعلان یہ کیا کہ جو بھی یہاں آئے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ مدینہ کے کافی تعداد کے اندر لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ پھر نور الدین زنگی نے پوچھا کہ سارے لوگ آ گئے ہیں؟ سب لوگوں نے بتایا تقریباً لوگ آ چکے ہیں، لیکن دو لوگ ہیں جو مدینہ کے پاس رہتے ہیں، اللہ کی تسبیحات کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریفات کو بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، بظاہر وہ اللہ کے ولی نظر آتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا ان کو بھی بلایا جائے، وہ کیوں پیچھے رہ گئے؟ وہ پیچھے اس لیے رہ گئے تھے، ان کا مشن کچھ اور تھا، ان کے معاملات کچھ اور تھے۔ دنیا والوں کے سامنے وہ مسلمان ہو کر ابھرے ہیں، اللہ کے ولی ہو کر ابھرے ہیں، لیکن دل کے اندر ان کے نفرتیں ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں بھائیوں، سلطان نور الدین زنگی نے کہا کہ جاؤ انہیں لے کر آؤ۔ جب وہ آئے، یقین جانے ایمان کی اپنی ہیبت ہے، اسلام کی اپنی ہیبت ہے۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تھے، وہ دو پیچھے رہے تھے۔ جب وہ دو پیچھے رہے تھے، انہیں پتہ چل گیا اب بلانے کے لیے آیا ہے، کوئی خاص ہی بندہ آیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف مسلمانوں کو یہ مدد آئی ہے۔ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ دو بندوں کا انتخاب کر دیا جائے اور ہمیں بلایا جائے۔ لکھا جاتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے جب ان دونوں کو بلایا، جب وہ آئے تو کب کبا رہے تھے۔ ابھی سلطان نور الدین زنگی نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، اور ان کے چہرے بھی وہاں پر واضح فرما دیے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلطان دیکھو یہ ان کے چہرے ہیں، انہیں جا کر واصل جہنم کر دو۔ اب جب وہ آئے کپ کپانے لگے، رونے لگے، دھاڑے مارنے لگے، اے سلطان ہمیں چھوڑ دے، ہم تمہارے مجرم ہیں، تمہارے نبی کے مجرم ہیں، ہم نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، ہمیں معاف کر دو۔ بس یہ آہوزاری کر رہے تھے، سلطان نور الدین زنگی نے تلوار نکالی اور دونوں کا سر قلم کر دیا اور ان کو آگ لگا کر چوراہے پر لٹکا دیا اور فرمایا جو میرے نبی کی حرمت بے حرمتی کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا، اس کا انجام اس طرح کیا جائے گا۔ تو دوستو پتہ یہ چلتا ہے کہ منافقین اور کافر مسلمانوں کے لبادے میں ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور اس چیز کا واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، پہلے سپارے کے اندر ہے، پہلا رکوع سورۃ البقرہ ختم ہو رہا ہے، دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، تو وہاں سے آپ پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین اور بے ایمانوں کو کس طرح واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ مومن نہیں ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو تسبیحات پڑھتے ہیں، فرمایا یہ ایمان والے نہیں ہیں، وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب جہاد کے اندر پتہ کیا ہوتا ہے، اب جب جہاد کے اندر جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو مسلمان ادھر ہوتے ہیں، کفار سامنے ہوتے ہیں۔ اب جب کفار کو شکست نظر آنے لگے نا تو
تو وہ بھی وہاں سے نعرہ تکبیر کا نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. کس لیے؟ کہ ہماری جان بچ جائے اور یہ سامنے والے مسلمان یہ سمجھیں کہ ہم بھی یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اہل سنت کے، اہل اسلام کے لوگ ہیں، ہمیں انہیں نہیں مارنا چاہیے. لیکن وہ اپنے موت کے ڈر سے یہ تکبیرات کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. ایمان تو ایسا ہونا چاہیے دوستو کہ ہر چیز ایمان کے سامنے ختم ہو جائے. جب ایمان کی بات آئے تو پھر کسی چیز کو آڑے نہیں آنے دینا چاہیے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ایمان کی 3 حالتیں ہیں. کتنی حالتیں ہیں؟ سب مل کر بولیں. ایمان کی 3 حالتیں ہیں. اگر مسلمان ان 3 حالتوں میں نہیں پایا جاتا تو وہ پھر اپنے ایمان کی خیر منائے، پھر اس کے اندر ایمان باقی نہیں رہا ہے. وہ 3 حالتیں کون سی ہیں؟ جب کہیں گناہ ہو، جب کہیں ناموس رسالت پر حملے کیے جائیں، جب کہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی توہین کی جائے. اب مسلمان پر 3 باتیں لاگو ہوتی ہیں. اگر وہ 3 باتیں مسلمان کے اندر نہیں ہیں تو اپنے ایمان کی خیر منائے، پھر وہ ایمان سے خالی ہو گیا. وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 بات یہ ہے کہ جب اسے پتہ چلے کہ کوئی گناہ ہو گیا ہے اور اس کے سامنے ہوا ہے، یعنی اسے پتہ چل گیا یہ گناہ ہو گیا ہے، اس کی اپنی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اگر وہ طاقتور ہے، اگر وہ طاقت رکھتا ہے اور اس گناہ کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو پھر اسے چاہیے، اس کا ایمان اسے یہ اجازت دیتا ہے کہ اس گناہ کو جس طرح چاہے وہ ختم کرے. یعنی ڈنڈے کے زور پر اسے اگر ختم کرنا چاہتا ہے اور کر سکتا ہے تو پھر اسے ڈنڈے کے زور پر اس گناہ کو ختم کرنا ہوگا. اگر اس پر طاقت ہے، اس میں یہ توانائی موجود ہے. مثال کے طور پر سامنے کوئی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دے، جو گستاخی کر دے، ہمارے اندر اگر کوئی طاقت ہے تو ہم اسے قتل کر دیں. اور یہ ایمان کا پہلا تقاضا ہے، یہ ایمان کی پہلی حالت ہے. اگر یہ کرتا ہے تو ایمان اس کا مضبوط ہے. نمبر 2 بات یہ کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی حملہ ہو یا کوئی گناہ ایسا ہو جو اس کے سامنے ہو. پھر دوسری حالت ایمان کی یہ ہے کہ انسان اس کو زبان سے روکے. یعنی اگر وہ ڈنڈا اٹھاتا ہے، طاقت دکھاتا ہے، اس میں فساد ظاہر ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور معاملات بڑھ جائیں گے، وہ کمزور ہے. پھر اسے چاہیے، اگر وہ زبان پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اسے یہ سمجھاؤں گا یہ گناہ چھوڑ دے گا، تو پھر اسے اپنی زبان سے اسے سمجھانا ہوگا، اسے زبان کی تعلیمات سے اسے سمجھانا ہوگا، بتانا ہوگا یہ گناہ چھوڑ دو. تو زبان سے اسے روکے، پہلے تو ڈنڈے سے روکے، پھر زبان سے روکے. پھر تیسری حالت یہ ہے، آخری ایمان کی درجے کی حالت یہ ہے، اگر وہ ہمارے اندر وہ چیز بھی نہیں پائی جاتی تو دوستو ہمارے اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہے. وہ تیسری بات کیا ہے؟ اب اس گناہ کے لیے ہمارے دل کے اندر بھی نفرت پیدا نہ ہو. اب ہم نہ مار سکتے ہیں اسے، نہ ہم زبان سے سمجھا سکتے ہیں. تیسری حالت تو یہ ہے، تیسری حالت یہ ہے کہ ہم اگر اسے دل سے برا بھی نہیں جانتے. اب گناہ کرنے والے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا اپنا مسئلہ ہے، میرا اپنا مسئلہ. نہ ایسی بات نہیں ہے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، میرا اپنا مسئلہ ہے. یہ ہماری اس تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اس بات سے روکیں جو وہ گناہ کر رہا ہے. اگر نہیں روک سکتے تو دل کے اندر کم سے کم برا جانیں، دل کے اندر اس کے لیے برا جانیں، برا سمجھیں کہ یار یہ غلط کر رہا ہے. لیکن ایمان کی دولت جسے مل جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. ایمان دوستو بڑی چیز ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جس نے محبت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے وقار کو بلند فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی